أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے یقیناً آگاہ ہے۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، سیرت سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی روشنی میں اس موضوع پر خاکسار کچھ عرض کر رہا ہے۔ عدل کے بنیادی معنی ہیں دونوں طرفوں سے مساوی ہونا، افراط و تفریط، کمی بیشی سے بچتے ہوئے درمیانی راستے کی اختیار کرنے کو اعتدال کہا جاتا ہے۔ عدل و انصاف کے لیے قرآن کریم میں دوسرا لفظ قسط بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 جس کی ابھی خاکسار نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی عدل اور قسط دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن معمولی فرق یہ ہے کہ دو آدمیوں میں مساوی سلوک کیا جائے تو یہ عدل کہلائے گا، جبکہ قسط میں دوسرے کے ساتھ تقابل ہوتا ہے۔ یعنی قسط کے معنی ہے کسی کے حقوق و واجبات کو پورا ادا کرنا، اس میں کمی بیشی نہ کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ملک عرب کی جو حالت تھی، اس میں عدل و انصاف کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون جاری تھا۔ قدیم رسوم و عادات پر مبنی معاشرہ تھا۔ قبائل کے درمیان جنگ و جدل عام تھا۔ حمایتیوں کو محض ایک آواز دے دینا کافی ہوتا تھا، اور پھر برسوں قبائل کے درمیان بدلے کے قتلوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ چنانچہ جنگ بسوس جو ایک حلیف قبیلے کی اونٹنی کو ہلاک کیے جانے کا انتقام لیے جانے سے شروع ہوئی تھی، 40 سال تک باہم قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا۔ مردوں اور عورتوں کو قید کرنے، لونڈی غلام بنانے کا رواج عام تھا۔ عورتوں کی تو خیر کوئی حیثیت ہی نہ تھی، نہ بیٹی کے لحاظ سے، نہ بیوی کے لحاظ سے، اور نہ ماں کے لحاظ سے۔ ایسے معاشرے میں محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی شریعت کا نزول شروع ہوتا ہے، اور بتدریج حیوانوں کو انسان بنانے، اور انسانوں کو با اخلاق انسان بنانے، اور با اخلاق انسانوں کو با خدا انسان بنانے، بلکہ خدا نما انسان بنانے کا معجزہ ظہور میں آتا ہے۔ بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں، وحشیوں میں دین کو پھیلانا یہ کیا مشکل تھا کار۔ زور فرماتے ہیں آگے، پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک معجزہ، مانیے راز نبوت ہے اسی سے آشکار۔ اسی طرح اپنے عربی قصیدے میں فرماتے ہیں، صادفتہم قوما کروس ذلۃ فجعلتہم کصبیغۃ لکیانی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس عرب قوم کو ذلیل گوبر کی مانند پایا، لیکن اپنے قوت قدسیہ سے اور تربیت کے اثر سے انہیں سونے کی ڈلی میں تبدیل کر دیا۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کی تفصیل بیان کرنا
اس لحاظ سے بہت مشکل امر ہے کہ ہمیشہ ہر معاملے میں آپ کا قدم عدل کی سیڑھی کو پھلانگ کر احسان کی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرض لیا ہو اور اس سے زائد اور بہتر طور پر واپس نہ فرمایا ہو۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں عدل و انصاف کے حوالے سے سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کا کسی قدر ذکر کروں گا، کیونکہ جو شخص اپنے گھر میں عدل و انصاف کو روا نہیں رکھ سکتا وہ باہر کیوں کر اس وصف میں بہتر نمونہ بن سکتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، صبح شام کلام الہی نازل ہو رہا ہے، خاتم النبیین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، کعبہ قوسین و او ادنا کی بشارت مل رہی ہے، آپ کے دست مبارک کو خدا تعالیٰ اپنا دست مبارک قرار دے رہا ہے، تمام بنی نوع انسان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور محبت لازم ہے۔ دوسری طرف آپ کا یہ حال ہے، فرماتے ہیں انا النبی و لا کذب، بے شک میں خدا کا نبی اور اس کا مقرب ہوں، اس میں کوئی ابہام اور مبالغہ نہیں۔ لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں انا ابن عبد المطلب، کہ لیکن ہوں تو ایک بندہ اور عبد المطلب کا بیٹا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا واللہ ما ادری و انا رسول اللہ ما یفعل بی، اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے؟ فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ و رحمتہ، کہ ہاں میں بھی اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا سوائے اس کے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ جب آپ کی آئلی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک انتہائی مالدار، تجربہ کار، جہاں دیدہ 40 سال کی پختہ عمر کی خاتون حضرت خدیجہ کا ذکر سامنے آتا ہے، جو ایک 25 سالہ نوجوان کی نیکی اور تقویٰ اور دیانت اور امانت کا نہ صرف چرچا سن کر بلکہ اپنے تجارتی اموال کے ساتھ بھیجا کر تجربہ کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام بھجواتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ کی متوازن اور اعتدال سے بھرپور زندگی اور آپ کے اخلاق کریمانہ کے فیض سے سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی کے نزول پر ہی صدق کے دل سے ایمان لاتی ہیں، اور آپ کو اس پیغام رسالت کے عطا ہونے پر آپ کی گھبراہٹ کو دور کرتے ہوئے ڈھارس بندھاتی ہیں۔ کیا ہے میرے سرتاج، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کبھی ناکام نہ ہوں گے، بلکہ خدا کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکلا وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہیں فرمائے گا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ تو رحم رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تمام وہ نیک اخلاق جو دنیا سے معدوم ہو چکے ہیں وہ آپ میں پائے جاتے ہیں، اور مہمان نوازی کے وصف میں ایکتا ہیں، لوگوں کی حقیقی مصیبتوں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی ایثار و فدائیت کو ان کی زندگی میں بھی ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور وفات کے بعد بھی ہمیشہ محبت اور وفا کے جذبات کے ساتھ یاد رکھا۔ گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بھی بھجوانے کی تاکید فرماتے۔ ایک اور زوجہ مطہرہ کا ذکر پیش کرتا ہوں، حضرت صفیہ بنت ہوئی، یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ کی شہزادی تھی۔ غزوہ خیبر میں ان کا باپ اور بھائی اور خاوند اور کئی رشتہ دار مارے گئے، اور قسم و پرسی کی حالت میں صفیہ قیدی بن کر آئیں۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ شہزادی آپ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکریم کی اور فرمایا کہ تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتی ہو تو اس کا تمہیں اختیار ہے، ہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرو گی تو اس میں بہرحال تمہاری بھلائی ہے۔ صفیہ نے کہا میں آپ کو سچا سمجھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک میں سچا ہوں، مگر فیصلے کا اختیار تمہیں حاصل ہے۔ صفیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو اختیار کر لیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔
اس کے ساتھ ہی آپ نے صفیہ کو یہ بھی اختیار دیا کہ چاہیں تو اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جائیں یا چاہیں تو آپ کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت صفیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا پسند کیا اور اس طرح ان کی مرضی سے ان سے نکاح فرمایا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر قرار دیا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب میں قیدی کی حیثیت سے رسول کریم کی خدمت میں حاضر کی گئی تو آپ سے زیادہ ناپسندیدہ انسان میری نظر میں اور کوئی نہیں تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمہاری قوم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا، تمہارا باپ میرے خلاف تمام عرب کو کھینچ لایا اور ہم پر حملہ میں پہل بھی اسی نے کی تھی، جس کی بنا پر مجبوراً تمہاری قوم کے ساتھ جنگ کرنا پڑی، ان حقائق کو سن کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل و انصاف اور پھر ان کے ساتھ کیے گئے احسان اور شفقت کا اس قدر ان پر اثر پڑا کہ فرماتی ہیں جب میں آپ کے پاس سے اٹھی تو آپ سے زیادہ اور کوئی محبوب اور پسندیدہ شخص میری نگاہ میں نہ تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک۔ سامعین کرام، مدنی دور میں جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن محض تربیتی اور قومی ضروریات کے مد نظر آپ کو کئی شادیاں کرنی پڑی اور بیک وقت 9 بیویاں آپ کی تربیت اور کفالت میں رہیں، مگر کبھی ان کی ذمہ داریوں سے آپ گھبرائے نہیں، بلکہ نہایت حسن انتظام اور کمال اعتدال اور عدل و انصاف کے ساتھ سب کے حقوق ادا کیے اور سب کا خیال رکھا۔ آپ نماز عصر کے بعد کبھی سب بیویوں کو اس بیوی کے گھر میں بلوا لیتے جہاں آپ کی باری ہوتی تھی اور کبھی خود تمام بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر احوال دریافت فرما لیتے۔ ان تمام ازواج مطہرات کے درمیان انتہائی مخلصانہ عدل اور منصفانہ تقسیم کے باوجود آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انسانی حد تک جو برابر منصفانہ تقسیم ہو سکتی تھی وہ تو میں کرتا ہوں، پر میرے مولا اب دل پر تو میرا اختیار نہیں، اگر قلبی میلان کسی خوبی اور جوہر قابل کی وجہ سے ہو تو مجھے معاف فرما۔ سامعین کرام، جیسا کہ ابتدا میں عربوں کی جہالت اور جور و استبداد کا ذکر ہو چکا ہے، جب انہی میں سے بعض سمجھدار اور شریف الطبع لوگوں کو خیال آیا کہ یہ تو بڑا غضب ہے کہ طاقتور کمزور کو کھاتا جا رہا ہے اور آئے دن کی خانہ جنگیوں اور لوٹ مار سے سینکڑوں گھرانے تباہ ہوئے اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، اس طرح تو سارا ملک ایک دن تباہ ہو جائے گا، پس آؤ کہ کوئی ایسی تدبیر کریں کہ اس ظلم و تعدی سے نجات ملے۔ چنانچہ بعض سرداروں نے، جن کے نام فضل بن حارث، فضل بن برا اور فضل بن فتالہ وغیرہ تھے، باہم ایک معاہدہ کیا جس میں عہد کیا گیا اور حلف اٹھایا گیا کہ جو مظلوم ہو اس کی مدد کی جائے اور جس کا حق چھینا گیا ہو اس کا حق دلایا جائے۔ چونکہ ان حلف اٹھانے والوں میں سے اکثر کے نام کے ساتھ فضل لگا ہوا تھا، اس لیے اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا، لیکن یہ معاہدہ بھی پانی کا بلبلہ ثابت ہوا اور اس پر عمل درآمد کی کسی کو توفیق نہ ملی، حتیٰ کہ حرب فجار وغیرہ جیسی خانہ جنگیوں میں بہت سے لوگ کٹ مرے۔ تو پھر قریش کے بعد معززین نے چاہا کہ حلف الفضول کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں کا ایک اجتماع ہوا جس میں بنی ہاشم، بنی اسد، بنی ظہیر اور بنی تمیم وغیرہ شریک تھے۔ ان سرداروں کے ساتھ ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی شامل تھی، جو اپنے عنفوان شباب کے دور میں تھے، مگر اس معاہدے کی تجدید کے باوجود کسی فریق کو اپنی جہالت کی روایت سے ہٹ کر نہ مظلوم کی حمایت کی توفیق ملی اور نہ محروم کو اس کا حق دلانے کی کوشش کی گئی۔ ہاں، اگر کسی کو اس معاہدے پر عمل کرنے کی توفیق ملی تو ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ چنانچہ دعوی نبوت کے بعد کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بدوی خانہ کعبہ کے پاس آیا جہاں سرداران قریش جمع تھے اور فریاد کی کہ ابو جہل نے میری کچھ رقم دبا لی ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا، آپ لوگ میری مدد کریں۔ انہوں نے شرارت کی نیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پتہ دیا کہ تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدد کو نکلیں گے تو ابو جہل نعوذ باللہ آپ کو ذلیل کر کے نکال دے گا، اور اگر نہیں نکلیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ حلف الفضول کے معاہدے کی تجدید میں آپ بھی تو شریک تھے، پھر کیوں نہ مدد کے لیے نکلے۔ بہرحال وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد سنائی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے ساتھ چل پڑے اور ابو جہل کے گھر جا پہنچے۔ ابو جہل کے باہر نکلنے پر فرمایا تم اس کا قرض کیوں نہیں ادا کرتے؟ وہ الٹے پاؤں گھر میں گیا اور رقم لا کر ادا کر دی، اور وہ بدو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ جب سرداران قریش کو علم ہوا تو ابو جہل کو کوسنے لگے کہ ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے پھرتے ہو، اور جب ہم نے ان کو تمہارے گھر بھجوایا تو ان کے روب میں آ کر رقم ادا کر دی۔ ابو جہل نے بتایا کہ کیا بتاؤں، کیا ماجرا گزرا؟ جب وہ میرے دروازے پر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 بدمست اونٹ کھڑے ہیں۔ اگر میں ذرا بھی چون و چلا کرتا تو لگتا تھا کہ وہ مجھے پھاڑ ڈالیں گے، اس لیے مجھے ان کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تو یہ تھا مظلوموں کے حامی اور عدل و انصاف کے پیکر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا یہ عظیم نشان۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین کرام، انسان فطرتاً کسی کی مصیبت دیکھ کر رحم کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کسی مجرم کو بھی سزا ملتی دیکھ کر رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو سزا سے بچایا جا سکے۔ رحمت للعالمین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا تعالیٰ نے رؤوف و رحیم ہونے کی قرآن کریم میں گواہی دی ہے، لیکن جن اقوام کے اخلاق زوال پذیر ہونے لگتے ہیں وہ طرح طرح کی بدیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں یہ رواج عام ہو جاتا ہے کہ بڑے لوگ تو قانون کے خلاف عمل کر کے بھی بچ جاتے ہیں، اور صرف غربا اور بے سہارا لوگ ہی سزا پاتے ہیں۔ لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور رؤوف و رحیم ہونے کے باوجود احکام شریعت کے نفاذ میں بے حد غیرت رکھتے تھے، اور عدل و انصاف کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت درج ہے کہ قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی۔ اس پر لوگوں نے چاہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کے معاملے میں نرمی کی سفارش کی جائے۔ چنانچہ اسامہ بن زید کو تیار کیا گیا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت چہیتے اور لاڈلے تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس امر کا ذکر کر دیا کہ حضور کچھ نرمی کرنی چاہیے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو بہت برا منایا، اور غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، مگر جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے، مگر میرا یہ حال ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، نعرہ تکبیر۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ قیدیوں کی نگرانی جب حضرت عمر کے سپرد ہوئی تو انہوں نے حضرت عباس سمیت سب قیدیوں کی مشقیں اچھی طرح سے کر دیں، جو مسجد نبوی کے احاطے میں ہی تھے، جس سے حضرت عباس کراہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کے کراہنے کی آواز سنی تو بے چین ہو گئے اور آپ کی نیند اڑ گئی۔ انصار کو کسی طرح اس کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عباس کی مشقیں ڈھیلی کر دیں، تو ان کا کراہنا بند ہو گیا۔ تو مان آپ نے دریافت فرمایا کہ عباس کے کراہنے کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی تکلیف کا خیال کر کے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو انصاف کے خلاف بات ہے، یا تو باقی قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دو یا پھر عباس کی رسیاں بھی کر دو۔ اس پر صحابہ نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ جنگ حنین میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اقیہ چاندی اور 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اور بنو عبد المطلب کے قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے رہا کرتا ہوں۔ انصار و مہاجرین نے کہا ہم بھی اپنے اپنے قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے آزاد کرتے ہیں۔ اب بنی سلیم و بنی فزارہ رہ گئے۔ ان کے نزدیک یہ عجیب بات تھی کہ حملہ آور دشمن پر جو خوش قسمتی سے زیر ہو گیا ہو ایسا لطف و کرم کیا جائے۔ انہوں نے اپنے حصے کے قیدیوں کو آزاد نہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ہر ایک قیدی کی قیمت پتہ کی تو 6 اونٹ قرار پائی۔ یہ قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کر دی اور اس طرح باقی قیدیوں کو بھی آزادی دلائی۔
یہ واقعہ جہاں آپ کی رحم دلی کی گواہی دیتا ہے، وہاں اس حقیقت کو بھی آشکار کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسند طبیعت کو یہ ہرگز پسند نہ تھا کہ چند قیدی تو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے چھوٹ جائیں اور باقیوں کو بدستور قیدی رکھا جائے۔ چنانچہ آپ نے باقی ماندہ قیدیوں کی قیمت ادا کر کے انہیں رہائی دلا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ عدالتی نظام میں ریاست کا حاکم اعلیٰ اور ایک معمولی شہری قانون میں برابر ہے۔ چنانچہ ایک مقدمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بدو کے خلاف مدعی تھے۔ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس میں حضرت خزیمہ بن ثابت نے حضور کی طرف سے گواہی دی۔ تفصیل اس اجمال کی سنن نبی داود میں اس طرح سے درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے گھوڑا خرید کیا اور اسے قیمت لینے کے لیے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ آپ تیز چل رہے تھے، بدو اپنی سست رفتاری کے باعث پیچھے رہ گیا۔ بدو کو لوگ ملنے لگے اور انہوں نے اس گھوڑے کی قیمت زیادہ لگائی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا خرید چکے ہیں۔ بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور دریافت کیا کہ آپ یہ گھوڑا خریدیں گے یا میں اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دوں؟ آپ رک گئے اور دریافت فرمایا، کیا میں اسے تم سے خرید نہیں چکا؟ بدو نے جواب دیا، نہیں بخدا میں نے تمہارے ہاتھ نہیں بیچا۔ تعجب سے آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں تم سے اسے خرید چکا ہوں۔ اس پر بدو کہنے لگا، کوئی گواہ لاؤ۔ خزیمہ بن ثابت وہیں پر تھے، انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس سے خرید چکے ہیں۔ آپ خزیمہ کی طرف گئے اور فرمایا کہ تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو؟ تم نے تو سنا نہیں، اس واقعے میں تو تم شریک نہیں تھے۔ انہوں نے جواباً کہا، آپ کی تصدیق پر ہے اللہ کے رسول۔ ایک روایت میں آتا ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی آسمانی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ تو ایک زمینی واقعہ ہے، اس کی سچائی میں ہمیں کیوں کر شک ہو سکتا ہے؟ بس کس قدر مخلص اور باوفا تھا یہ شاہد، اور کس قدر صادق القول اور منصف تھا یہ مشہود۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان کمال عدل کے ساتھ فیصلے فرماتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ فرماتے کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، تم اپنے تنازعات میرے پاس لاتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے مد مقابل پر اپنی حجت زیادہ چرب زبانی سے پیش کرے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو وہ یاد رکھے کہ جو چیز وہ ناحق لے گا وہ تو ایک آگ کا ٹکڑا لے جائے گا، چاہے تو لے لے چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنتی اور 2 دوزخی۔ جنتی قاضی وہ ہے جو حق کو پہچان کر اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو قاضی حق پہچانتے ہوئے ظالمانہ فیصلہ کرے وہ دوزخی ہے۔ اسی طرح وہ قاضی جو لوگوں کے فیصلے بغیر سوچے سمجھے کرے وہ بھی دوزخی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے لوگوں کے لیے قاضی بنایا گیا وہ تو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قضا کا عہدہ مانگ کر لے گا وہ اپنے نفس کے چکر میں پھنس جائے گا، اور جسے مجبور کر کے یہ منصب سپرد کیا جائے گا اس پر ایک فرشتہ اترے گا جو اسے سیدھی راہ پر چلاتا رہے گا۔ بس بہت ڈرنا چاہیے قاضی کا منصب لیتے، مانگنے کی تو دور کی بات ہے، جب ملے تو بہت استغفار کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اس عہدے کا حق نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، جن اموال کی تقسیم پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل تھا اس میں بھی عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتے، لیکن بعض مسالے کے مد نظر کسی حقدار کی حق تلفی کیے بغیر بعض دوسروں کو زائد بھی عطا فرماتے۔ چنانچہ جنگ حنین سے واپسی پر بعض عرب سرداروں کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہوئے تالیف قلب کی غرض سے انعام و اکرام سے نوازا، اور اس نوازش اور شفقت کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ سرداران عرب نہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ ان کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو میں تالیف قلوب کی خاطر دیتا ہوں، جبکہ ان کے علاوہ بعض لوگ مجھے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، مگر انہیں اسلام کے قریب کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ لیکن ایک نادان نے اعتراض کیا کہ اس تقسیم میں عدل سے کام نہیں لیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس اعتراض کا علم ہوا تو صرف اس قدر فرمایا، اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے تو اور کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مصحف پر رحم کرے، ان پر اس سے بڑا الزام لگایا گیا مگر انہوں نے صبر کیا۔
اسی طرح ایک اور موقع پر اموال غنیمت کی تقسیم میں ایک انصاری نے اعتراض کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ خون تو ہماری تلواروں سے بہہ رہا ہے اور اموال آپ مہاجرین میں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب مرحمت فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ مال غنیمت تو مہاجرین اپنے گھر لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ اس جواب سے جہاں وہ معترض شرمندہ ہوا وہاں تمام انصار کا گروہ اس کے اعتراض پر ملامت کرتا رہا۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی اموال کی تقسیم میں بعض مسالے کے مد نظر ترجیح کا فیصلہ فرمایا وہ بھی عدل و انصاف سے ہٹ کر نہیں، بلکہ ان اموال کے خمس میں سے جس کی تقسیم پہ مکمل اختیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، لیکن اس میں بھی اپنی ذات اور اپنے جگر گوشوں کو ہمیشہ محروم رکھا۔ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ بہت سارے قیدی آتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ضرورت مندوں میں تقسیم فرماتے ہیں، تو آپ نے بھی ایک خادم گھریلو ضرورت کے لیے طلب کیا کہ دیکھو چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، مجھے بھی ایک خادم عطا فرمایا جائے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہیں خادم عطا کر کے اہل صفہ یعنی غریب لوگوں کو محروم نہیں رکھ سکتا، جو فاقوں سے بے حال ہیں اور جن کے نان و نفقہ کے لیے اخراجات میسر نہیں، اور میں قیدی فروخت کر کے اہل صفہ پر خرچ کر دوں گا۔ اور اپنی بیٹی کی تکالیف کے ازالے کے لیے نسخہ تجویز فرمایا۔ کیا نسخہ تھا؟ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کیا کرو، یہ قیدی اور خادم کے تحفے سے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، ابتدا میں خاکسار نے سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 9 کی تلاوت کی تھی اس میں دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس ضمن میں چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ کو باہر خبر رسانی کے لیے بھجوایا گیا کیونکہ جنگی حالات تھے، حالات پر نظر رکھنی ہوتی تھی۔ اس دوران دشمن کے کچھ آدمی ان کو حرم کی حدود میں مل گئے۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اگر ہم نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ مکہ والوں کو جا کر خبر کر دیں گے اور ہم مارے جائیں گے۔ اس خیال سے انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کفار میں سے ایک آدمی مارا گیا۔ جب یہ خبر رسانی والا قافلہ مدینہ واپس آیا تو پیچھے مکہ والے بھی آ گئے اور شکایت کی کہ اس طرح ہمارے 2 آدمی حرم کے اندر مارے گئے، حالانکہ پہلے بھی یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرم کی حدود میں ظلم و ستم کرتے آ رہے ہیں۔ اس طرح ان کی فریاد رسی کا کوئی جواز نہ تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے مکہ والوں کو فرمایا ہاں تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، چنانچہ آپ نے ان دونوں کا خون بہا ان مقتولین کے ورثاء کو دلوایا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہے وہ مل سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی قریش کے پاس آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مرد خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو مسلمانوں کے پاس مدینہ چلا جائے تو اسے مکہ والوں کے پاس واپس کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے اس معاہدے کو منصف اعظم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جذبات کی قربانی دے کر پورا فرمایا۔ اسی دوران جب کہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، نمائندہ قریش سہیل بن عمر کا ایک بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا، اہل مکہ نے اس کو قید کر کے سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کسی طرح اپنی بیڑیوں میں جکڑا ہوا گرتا پڑتا حدیبیہ پہنچ گیا، اور اتفاق سے پہنچا بھی اس وقت جب اس کا باپ سہیل معاہدے کی یہ شرط لکھوا رہا تھا۔ ابو جندل نے دردناک آواز میں پکار کر کہا اے مسلمانوں، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ مسلمان اس نظارے کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، مگر سہیل بھی اپنی ضد پر اڑ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یہ پہلا مطالبہ ہے جو اس معاہدے کے مطابق میں آپ سے کرتا ہوں کہ ابو جندل کو میرے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ تکمیل کو بھی نہیں پہنچا۔ سہیل نے کہا کہ اگر آپ نے ابو جندل کو نہیں لوٹایا تو پھر اس معاہدے کی کارروائی کو ختم سمجھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر اس کے اصرار پر ابو جندل سے درد مندانہ الفاظ میں فرمایا اے ابو جندل، صبر سے کام لو اور خدا کی طرف نظر رکھو۔ خدا تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ کے دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے ضرور خود کوئی راستہ کھول دے گا، لیکن ہم اس وقت مجبور ہیں کیونکہ اہل مکہ کے ساتھ معاہدے کی بات ہو چکی ہے اور ہم اس معاہدے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایسا معاہدہ تھا کہ حضرت عمر جیسے بہادر شخص کا پتا بھی پانی ہو رہا تھا
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سے بڑی جذبات کی قربانی دے کر بھی اس معاہدے کی ایک ایک شرط کو پورا فرمایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کے بعد محض 3 سال کے عرصے میں آپ کو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین کرام، ایک وقت وہ تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی کے بردار عثمان بن طلحہ سے کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول لو، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، دیکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عثمان بن طلحہ سے وہی چابی لی، بیت اللہ کا دروازہ کھول کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ حضرت عباس نے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب یہ چابی بنو ہاشم کو دے دی جائے، لیکن قربان جائیے اس منصف اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے وہ چابی دوبارہ عثمان بن طلحہ کو لوٹا دی۔ پاک محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، نعرہ تکبیر۔ آپ نے وہ چابی دوبارہ عثمان بن طلحہ کو لوٹا دی جو مدت سے بیت اللہ کا کلید بردار چلا رہا تھا، اور فرمایا اب یہ چابی ہمیشہ تمہارے اور تمہاری نسل کے پاس رہے گی۔ اس پر عثمان بن طلحہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ قرض داروں کے قرض کی واپسی کی اس قدر تاکید فرماتے کہ جس شخص کے بارے میں یہ علم ہوتا کہ یہ ایسی حالت میں فوت ہوا کہ اس پر قرض کی ادائیگی واجب تھی، تو آپ اس کا جنازہ نہ پڑھاتے تھے۔ کسی کو کسی شخص سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، جب تک اس سے وہ معافی تلافی نہ کرا لے، آپ اس شخص سے راضی نہ ہوتے تھے۔ اور خود کا اپنا یہ حال تھا کہ سورۃ النصر کے نزول کے بعد، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جسے سن کر لوگ بہت روئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے کوئی حق یا بدلہ لینا ہو تو قیامت سے پہلے آج یہیں لے سکتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص عکاشہ نامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ بار بار اللہ کی قسم دے کر یہ نہ فرماتے کہ بدلہ لے لو تو میں ہرگز آگے نہ بڑھتا۔ میں فلاں غزوے میں آپ کے ساتھ تھا، میری اونٹنی حضور کے اونٹنی کے قریب آئی تو میں سواری سے اتر آیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم لوں۔ حضور نے چھڑی اٹھا کر جو ماری تو میرے پہلو میں لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً مجھے ماری تھی یا اونٹنی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے جلال کی قسم، خدا کا رسول جان بوجھ کر تجھے نہیں مار سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ جاؤ گھر جا کر میری وہ چھڑی لے آؤ۔ حضرت بلال جا کر حضرت فاطمہ سے وہ چھڑی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی عکاشہ کو دی اور فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ اس پر حضرت ابو بکر اور عمر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عکاشہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ کی بجائے ہم سے بدلہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بٹھا دیا۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مجھ سے بدلہ لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی روک دیا۔ پھر حضرت حسن اور حسین اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں، ہم سے بدلہ لینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع کر دیا اور عکاشہ سے کہا کہ تم بدلہ لے لو۔ عکاشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کی چھڑی مجھے لگی تو میرے بدن پر کپڑا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن سے کپڑا اٹھایا تو مسلمان دیوانہ وار رونے لگے۔ وہ دل میں کہتے تھے کہ کیا عکاشہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑی مارے گا؟ عکاشہ نے حضور کے جسم کو دیکھا تو لپک کر آگے بڑھا اور آپ کو چھومنے لگا اور ساتھ کہتا جاتا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ سے بدلہ لینے کو کس کا دل گوارا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یا تو تمہیں بدلہ لینا ہوگا یا پھر معاف کرنا ہوگا۔ عکاشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے معاف کیا اس امید پر کہ اللہ بھی قیامت کے دن مجھے معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جنت میں میرے ساتھی کو دیکھنا پسند کرتا ہے وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے۔ پھر تو مسلمان عکاشہ کے ماتھے کو چومنے لگے اور اسے مبارکباد دے کر کہنے لگے کہ تم نے بہت بلند درجہ حاصل کر لیا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 5 مارچ 2004 میں فرماتے ہیں، اس زمانے میں ہم احمدیوں پر
عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو پہچانا اور اس کی بیعت میں شامل ہوئے، وہ امام جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور عدل کہا ہے۔ جہاں وہ امام ان خصوصیات کا حامل ہوگا، وہاں اس کے ماننے والوں سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بھی عدل کے اعلیٰ معیار قائم کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مریم حکم اور عدل بن کر ضرور نازل ہوگا۔ پھر ایک روایت ہے کہ حضرت علی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یعنی امام مہدی کا آنا بہرحال ضروری ہے، اور قیامت سے پہلے اس نے آنا ہے، چاہے قیامت کو ایک دن بھی رہ جائے تو وہ مبعوث ہوگا۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے امام مہدی کو دیکھا، پہچانا اور اس کی جماعت میں داخل ہوئے، جماعت میں شامل ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کو پورے ہوتے دیکھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دور مسیح موعود آ گیا ہے، اب بہرحال خدا تعالیٰ آسمان سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جیسا کہ زمین ظلم اور ناحق کی خون ریزی سے پر تھی، اب عدل، امن اور صلح کاری سے پر ہو جائے گی، اور مبارک وہ امیر اور بادشاہ ہیں جو اس سے کچھ حصہ لیں گے۔ رسالہ جہاد روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 19۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے امام ہمام ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی مسائی جمیلہ میں برکت عطا فرمائے، اور جلد دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو اور بدامنی کا دور ختم ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب دنیا اس عاشق رسول یعنی زمانے کے امام حکم اور عدل کو قبول کرے اور آپ کے ذریعے قائم ہونے والی خلافت کے زیر سایہ پناہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔